بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے، سو مایوس نہ ہوں، اور وہ صغیرہ پر بھی عذاب دے سکتا ہے، لہٰذا کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود سیر ہو کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنی بیویوں کے پاس کھانا لانے کے لیے کسی کو بھیجا، ان میں سے کسی کے پاس کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بھنی ہوئی بکری تحفے میں دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اب ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر اختیار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ جہنم کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا اور نرم مزاج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملنے والا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کا اناج ختم کر دیتا ہے اور انہیں محتاج بنا کر مسعود کے در پر لا کھڑا کرتا ہے۔